أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين المطهرين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات عزیزان گرامی قدر موجود سامعین، اربعین سید الشہداء کے سلسلے میں جو مجالس برپا ہوئی، ان مجالس کے سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ فضائل امیر المؤمنین فی القرآن الکریم، امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ فضائل جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے، یہ ہمارا موضوع تھا اور موضوع کا تسلسل اختتام کی طرف آج انشاءاللہ بڑھے گا اور اختتام پذیر ہوگا۔ رسول خدا کی نہایت مشہور معروف حدیث پاک پڑھنے کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں: انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا اس کتاب کے وارث اہل۔ ما ان تمسکتم، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا، لن تضلوا
گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کا جو راستہ نبی نے بیان کیا وہ راستہ ہے قرآن اور عبرت کا دامن تھامنا۔ اگر ان دونوں کے دامن سے انسان متمسک ہو گیا تو پھر نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک گمراہ نہیں ہوگے؟ حتیٰ یارد علیہ الحول، حتیٰ کہ قیامت کے دن تم میرے پاس کوثر میں پہنچ جاؤ۔ تو نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، جن کے اذہان میں دو چیز کی گفتگو ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن میراث ہے، اہل بیت اس میراث کے وارث ہے۔ میراث میں کیونکہ قیامت تک رہنا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میراث میں کیونکہ قیامت تک رہنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ میراث کے ساتھ قیامت تک ایک وارث بھی ہو۔ جو وارث ہوگا وہی ہادی ہوگا، جو وارث ہوگا وہی مسند رسالت پر بیٹھے گا۔ تو جو ہمارے ہیں تو یہ مسند رسالت جو ہے جس پر ہادی بیٹھے گا، اس کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے رسول کو کہا یا ایھا الرسول بلغ۔ توجہ، آخری مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجلس اگلے سال تک آپ کو بھولنے نہ پائے۔ اے رسول پہنچا دیجیے ماں وہ پیغام انزل الیک من ربک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے۔ دیکھیے لفظ کیا ہے انزل، جو عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انزل کا مطلب کیا ہے، یہ ماضی مجہول ہے، نازل کیا جا رہا ہے نہیں۔ یار آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنے کے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ نازل کیا جا رہا ہے نہیں، نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور ہمیں اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ رسالت کی مدت ہے 23 سال،
توجہ مارے لوگ، آپ سلامت رہیے. آپ کے سننے کا کیا کہنا؟ افضل ترین عبادت نہیں کہا نماز نہ پڑھ پائی تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. توجہ فرمانے ہیں 6666 آیتیں قرآن کی متفقون علیہ، 30 سپارے، 114 سورے، پورا قرآن پڑھ لیجیے. اللہ نے کسی مقام پر اپنے رسول سے اس انداز میں خطاب ہی نہیں کیا، اس انداز میں خطاب نہیں کیا. کہیں کہہ رہے یاسین، اے سید، اے سردار، کہیں کہہ رہے توہا، کہیں کہہ رہے یا ایھا المزمل، کہیں کہہ رہے یا ایھا المدثر، کہیں کہہ رہے سراجا منیرا، کہیں کہہ رہے بشیر، کہیں کہہ رہے نذیر. کسی مقام پر رسول کو اس انداز میں خطاب ہی نہیں کیا. اے رسول، بھائی رسالت ہے رسول کا منصب. رسالت منصب ہے. بڑے لکھے افراد موجود ہیں، نقوی صاحب منصب سے اسی وقت پکارا جاتا ہے جب کام اہم ہو. سرکاری کام ہے. اے رسول پہنچا دو، اور اگر یاد رکھو نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. آیت نازل ہوئی، رسول اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس آ گئے. یہی پہلا ہے، یہی آخری ہے. نہ اس سے پہلے رسول نے حج کیا نہ اس سے بعد کیا. پہلا اور آخری حج کر کے واپس آئے، مقام خود میں پہنچے، آیت نازل ہو گئی. توجہ، اب میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں امید ہے، وہ زمین میں خاموش بیٹھتا کیسے ہے. پہلا اور آخری حج کر کے واپس آئے، آیت آ گئی. رسول پہنچا دیجیے. 1.25 کا مجمع تھا رسول کے ساتھ. جب آیت آئی، مجمع اپنے اپنے راستوں پہ جا چکا تھا. 4 راستے تھے مدینے میں، ہر بندہ اپنے راستے پر تھا. آیت آ گئی، پہنچاؤ. رسول نے ابو ذر کو بلایا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ابو ذر کو بلایا، بلا کر کہا ابو ذر، جانے والوں کو بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. آج ہمارے معاشرے میں 2 نعرے بہت بلند ہو رہے ہیں. فلاں مقصر ہے، فلاں والی ہے. میں بتاتا ہوں ابو ذر نے 1400 سال پہلے بتا دیا مقصر کسے کہتے ہیں. والی کسے کہتے ہیں. خدا کی قسم تحفہ لے کے جائیے. جانے والوں کو بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. ابو ذر نے ایک جگہ کو مرکز بنایا، ایک جگہ کو مرکز بنایا، اور اس مرکز پر جا کر کھڑے ہوئے. وہ مرکز تھا ولایت علی کا. تو جو وہ مرکز تھا ولایت علی کا. ابو ذر نے جانے والوں کو بلایا، آنے والوں کا انتظار کیا. ابو ذر نے بتایا یاد رکھو یہ ہے مرکز ولایت علی. اس سے وہ آگے بڑھ گیا وہ غالب ہے، تو پیچھے رہ گیا وہ مرکز. ولایت علی مرکز. علی سے آگے جاؤ، آگے جانا بھی ہلاکت ہے، پیچھے رہنا بھی ہلاکت ہے. آپ سلامت رہیے.
آپ سلامت رہے. ایک بلند جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے. میں نے کیا کہا تھا؟ جس کے دل میں ولایت علی موجزن ہے وہ زمین میں نہیں بیٹھے گا، جملہ تو پلانا ہے. ابو ذر جانے والوں کو بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو. ابو ذر نے بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا. اگر متوجہ ہے تو جملہ کہوں. ابو ذر نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، حیا علی خیر العمل. آپ سلامت رہیے. آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ حیا علی خیر العمل. آؤ بہترین عمل کی طرف. سر اٹھاؤ اور بٹن مارو. آؤ بہترین عمل کی طرف. ابو ذر نے 1.25 کو عمل کی طرف نہیں بلایا، بہترین عمل کی طرف بلایا اور یہ بتایا کہ یاد رکھو علی کی ولایت بس عمل نہیں ہے، بہترین عمل ہے. آپ سلامت رہیے. 1.25 لاکھ جمع ہو گئے. وزیر تو بھی میں نے پڑھنی ہے. 1.25 لاکھ کا جمع ہو گئے. ظاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے بڑا مجمع رسول کو کبھی ملا ہی نہیں تھا. نہ اس سے بعد ملا، نہ اس کے بعد ملا. مجمع عام مجمع نہیں، صحابیوں کا مجمع، نمازیوں کا مجمع، حاجیوں کا مجمع، تازہ تازہ سر ملے ہوئے، یکو تک صحرا، چکیر میدان. تخیلات میں چلیے ودیر کے میدان میں، چکیر میدان، گرمی کی شدت اتنی، صحابی ایک قدم رکھتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تلاش کر رہا ہے کہ گرمی سے بچا جائے. لوگ کہتے ہیں اتنا سب کچھ جو رسول نے کیا وہ بس اس لیے کہ یہ بتانا تھا کہ جیسے میں تمہارا دوست ہوں ویسے علی بھی دوست ہے. اوئے 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 چکیر میدان، تازہ تازہ ٹنا، ایک ہاتھ سر پہ، دوسرا ہاتھ زمین پہ بیٹھ کے نیچے، یہ حالت. اور مسلمان کہتے ہیں رسول نے یہ بتایا تھا یہ تمہارا دوست ہے. توجہ فرما رہے ہیں. 1.25 لاکھ کا مجمع. توجہ آپ سلامت رہیے. 1.25 لاکھ کا مجمع. رسول نے فلانوں کا ممبر بنایا، ممبر پر تشریف لے گئے. اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا، ایھا الناس، کیا میں محمد تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے. رسول نے کہا فرما بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ قولوا بلا یا رسول اللہ. سب نے یک زبان ہو کر کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. توجہ نتیجہ دے رہا ہوں. اقرار لے لیا، پوری توجہ. اقرار لینے کے بعد کہا ان اللہ مولایا، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے.
فرمائے آپ سلامت رہیے. بزرگوں کی دعا مل گئی یہی کافی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, آج اللہ دین اسلام سے بولیے راضی ہو گیا. پتہ چلا اسلام سے اللہ اس وقت راضی ہوا جب رسول نے ولایت کا اعلان کیا. آئے 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 آئے, جب رسول نے ولایت علی کا اعلان کیا اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. تو جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا, مسلمان سے کیسے راضی ہو رہا ہے؟ آپ سلامت رہیے. اللہ دین اسلام سے راضی ہو گئے. اچھا ایک جملہ کہوں, اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. جس سے اللہ راضی ہو اس سے رضی اللہ کہتے ہیں. اوئے اوئے اوئے, نعرہ اللہ راضی اسی وجہ سے ہوا ہے. اب ہم نہیں کہتے, ہمیں کوئی نہیں جس کو مرضی رضی اللہ کا ہو. یہ دیکھو علی سے راضی, اس سے راضی ہے نہیں. علی راضی تھا تو اسلام سے راضی ہوا. ولایت علی کا اعلان ہو گیا. اور ولایت علی کا اعلان ہو گیا. علامہ طاہر القادری صاحب وہ لکھتے ہیں, ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا, دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا بخن بخن. بزرگوں سے دعا لینی ہے, نوجوانوں سے داد لینی. میں نے کہا تھا نا کہ کہا کہ مولا کا معنی دوست ہے. یہ دوسرے صاحب نے یہاں مبارک دے کر بتا دیا مولا کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا جانی مبارک ہو آج سے آپ تمام مومنین کے اور مومنات کے مولا ہو گئے. اب ہمیں نہیں پتا حضرت کیسے کہہ رہے ہیں, مومنوں کی تو سمجھ آتی ہے, یہ مومنات کے کیسے مولا. انڈیا کے ایک عالم دین ہے, ان کا نام ہے خلیل احمد چشتی. انہوں نے ایک کتاب لکھی, مولا, اگلا نام میں نے نہیں لینا اور میں ممبر پہ لیتا بھی نہیں, کیونکہ ممبر پر ان کا نام لیا نہیں جا سکتا. مولا اور حاکم شام نام آپ خود ہی سمجھ گئے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا کو کی ولایت کا رسول اللہ نے اعلان کیا تو یہی حضرت جنہوں نے مبارکباد دی تھی یہ آئے اور آ کر کہا خدا کی قسم اس پوری مجلس کا قیمتی ترین جملہ, یہ کہنے لگے یا علی, آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے, آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مرد مومن نہیں کہلوا سکتا. سر اٹھاؤ یا میں کچھ کہہ رہا ہوں. آج کے دن کے بعد, کب؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا. آج کے دن کے بعد جو مرد آپ کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں کہلوا سکتا, اور آج کے دن کے بعد جو عورت آپ کو مولا نہ مانے وہ عورت مومنہ نہیں کہلوا سکتی. اتنا تو لکھ دیا گیا کہ انہوں نے
آپ سلام علیکم. لاجیکل ہے نا. جو مومن نہیں کہلوا سکتا وہ امیر المومنین کیسے کہلوا سکتا؟ طاہر القادری اہل سنت کے بہت بڑے عالم محقق، انہوں نے ایک کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی. گوگل میں موجود ہے، سرچ کریں مل جائے گی. اس میں وہ ایک حدیث لکھتے ہیں رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیا تو مولا نے کہا مولا علی کو، مولا رسول نے مولا علی کو کہا یا علی میرے قریب آؤ. مولا علی قریب آئے. رسول اللہ نے علی مولا کے سر پر اپنا امامہ باندھا. امامہ باندھا. امامے کا رنگ تھا گلابی، پنک کلر کا، اور اس امامے کا نام تھا سحاب. سین ہے الف بے. سحاب عربی میں کہتے ہیں بادل کو. قادری صاحب لکھتے ہیں کہ علی مولا کے سر پہ رسول مولا نے امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد کہا یا علی سامنے دیکھو. علی نے سامنے دیکھا. یا علی میری طرف دیکھو. علی نے رسول کی طرف دیکھا. یا علی دائیں دیکھو. علی مولا نے دائیں دیکھا. یا علی بائیں دیکھو. علی مولا نے بائیں دیکھا. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں رسول نے چاروں طرف سے علی کو دیکھا. خدا کی قسم سجدہ کیا کرے بارگاہ توحید میں کہ اللہ نے علی کیسا ایمان دیا. چاروں طرف سے طاہر القادری لکھتے ہیں رسول نے علی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یا علی توجہ. یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے. نہیں یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ اسی شبیہ میں آئے تھے. میں سوچتا رہا یہ رسول نے کیوں کہا. پھر میں نے اس کی دلیل ڈھونڈنا شروع کی. جب مجھے دلیل ملی تو میں خوش ہو گیا اور میں نے سجدہ کیا. خدا کی بارگاہ میں جب سے علی کیسا ایمان دیا میں نے دلیل کیا ڈھونڈی کہ یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی صورت میں آئے تھے. پتا کیسے چلا؟ جب ایک بھاگنے والا احد میں بھاگ رہا ہوتا تھا اور دوسرا پیچھے بھاگتا تھا. وہ کہتا تھا تو کیوں بھاگا، تو کیوں بھاگا. وہ کہتا تھا میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے. وہ کہتا تھا تیرے پیچھے علی کہاں، علی تو میرے پیچھے ہے. امامہ باندھا. امامہ باندھنے کے بعد طاہر القادری لکھتے ہیں رسول نے کہا یا علی یہ امامہ وہ جو علی کے سر پہ باندھا ہے ہر امامہ نہیں، وہ جو باندھا یہ امامہ کفر اور نفاق میں فرق کرنے والا. ولایت علی کا اعلان ہو گیا. جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا ایک شخص آیا رسول کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ. انداز چیک کیجیے. آپ نے ہم سے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے ہم سے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیے. ابھی تازہ تازہ کر کے آ رہے ہیں. آج آپ نے اپنے چچا صاحب بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا. یا رسول اللہ یہ علی کی ولایت آپ نے اپنی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تاریخ کہتی ہے پیغمبر کی پیشانی پر جلال آ گیا. وہ رسول وما ینطق عن الہویٰ، میرا رسول گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو.
3 مرتبہ کا من اللہ من اللہ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا اگر یہ اعلان ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کرے۔ توجہ ظالمت میں، اللہ سے کہیے عذاب نازل کرے۔ اچھا یہ رسول کا صحابی ہے، یہ اتنے وثوق سے اعتماد سے کہہ رہا ہے اگر ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کو عذاب نازل کرے۔ کیا اس سے نہیں پتا کہ عذاب آ جائے گا اگر رسول مانگے؟ توجہ زانے محترم، بہت قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اسے نہیں پتا تھا، اس نے اتنے اعتماد سے کیوں کہا؟ یہ جانتا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ واربرٹن والے جملہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ معراج ہو جائے گی۔ یہ جانتا تھا کہ رسول کی موجودگی میں بھی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کے نزدیک میں ایک واقعہ تھا، ابو جہل نے رسول کی شان میں گستاخی کی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے کہیے عذاب نازل کرے، اللہ سے کہیے عذاب نازل کرے۔ آیت نازل ہو گئی، کیف نعذبکم نعذبہم وانت فیہم، اے رسول میں ان میں عذاب کیسے نازل کروں، تو ان میں موجود ہے۔ نہیں 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 بار بار بولو، اگر جملہ ضائع کیا خدا کی قسم میں تم ہوگا، میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں، میرے حبیب تو ان میں موجود ہے۔ یہ جانتا تھا کہ رسول کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہو سکتا، جیسے ہی اس نے عذاب مانگا اللہ نے عذاب بھیج کر بتایا اے رسول سے بتا دو میں تیرے منکر کو معاف کر سکتا ہوں۔ علی کے منکر لگا تو جو ہمارے آنے محترم ضرور لکھ دیے محمد وآلہ تو جو ہمارے ظلم میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، ولایت و امامت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ولایت علی پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ اس حارث بن نعمان نے، ابھی نہ بند کیجیے گا، میں بس ختم کر رہا ہوں، مجھے کلوز کرنے دیجیے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ حارث بن نعمان فاری نے آ کر مولا کی ولایت کا انکار کیا اور پھر عذاب مانگا۔ خدا کی قسم دلیل سنیے، اس نے عذاب مانگا، اس نے کہا اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے۔ سورہ معارج، علی فی القرآن، فضائل علی فی القرآن، سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع۔ خدا کی قسم علی کو، اللہ کو بھی علی سے کتنی محبت ہے۔ علی کے دشمن نے عذاب مانگا، اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا، اللہ نے عذاب پتھر کی صورت میں نازل کیا۔ آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، نکل گیا۔ علامہ مجلسی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، صاحب بحار الانوار،
دلیل دیکھیے، جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پہ آ کے حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا. قرآن میں پورا سورہ فیل موجود. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. پورا قرآن میں سورہ موجود. اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا جاؤ، جا کر اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لو، پرواز کرو، کعبہ پر جاؤ، ابرہہ اور اس کے لشکر پر پتھر پھینکو. ابابیلوں نے اپنی چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے، پرواز شروع کی. پرواز کرتے کرتے کعبہ پر آئے، آ کر ابرہہ اور اس کے لشکر پر پتھر پھینکے. ابرہہ اور اس کا لشکر واصل جہنم ہو گیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں ان ابابیلوں کو جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا، ان ابابیلوں کے جھنڈ میں ایک ابابیل ایسا تھا جو بیمار تھا، جو کمزور تھا، جو لاغر تھا. وہ اپنی کم پروازی کی وجہ سے، اپنی لاغر پن کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے اس جھنڈ سے پیچھے رہ گیا. انہوں نے آ کے پتھر پھینکے، لشکر واصل جہنم ہو گیا. وہ ابابیل پتھر نہ پھینک سکا. علامہ مجلسی کے واقعہ ختم ہو گیا. وہ ابابیل پرندہ روتا رہا، میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا. اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حارث بن نعمان بحری نے علی کی ولایت کا انکار کیا اور آسمان سے پتھر مارا، اللہ نے اسی ابابیل کو حکم دیا جاؤ وہ پتھر جو ابرہہ کے لشکر پر نہیں پھینک سکے تھے جا کر علی کے دشمن کے سر پر پھینکو، اس لیے کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن موجود کعبہ کے لیے. جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آخری جملہ میں صاحب کی طرف آ رہا ہوں. جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے. یہ حارث کون تھا؟ یہ حارث کون تھا؟ غدیر والا. مجھے تاریخ میں ایک حارث اور ملا، خیبر والا. مرحبا بھائی، نتیجہ دینے جا رہا ہوں. یہ حارث کا غدیر والا، وہ حارث کا خیبر والا. خیبر والا حارث اللہ کا دشمن، غدیر والا حارث علی کا دشمن. اللہ کے دشمن کو خیبر میں علی نے مارا، غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا. خیبر والا حارث، بولیے اللہ کا دشمن. غدیر والا حارث علی کا دشمن. خیبر میں اللہ کے دشمن کو نازمی صاحب، خیبر میں اللہ کے دشمن کو علی نے مارا، غدیر میں علی کے دشمن کو بولیے اللہ نے مارا. میں پھر دوہراتا ہوں تاکہ نتیجہ تاریخی ہو جائے. خیبر میں اللہ کے
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ لٹ گئی علی کی بیٹیاں، یہ وہ جہنم ہے جو بھائی کا بہن نہیں کر سکی۔ اجرکم علی اللہ، یہ گریہ حسرت ہے بی بی کی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہ جناب عالیہ کی حسرت ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آپ روئیں گے تو آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ یہ مقدر تھا حسین کی 4 سال سکینہ کا، جو روتی تھی تو شیر تماچے مارتا تھا۔ جب شام کی قید گزار کے جناب عالیہ پہنچ گئے نا نانا کے روزے پہ، نانا کی قبر پہ، بی بی نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کچھ شکوے کیے، کچھ گلے کیے۔ بی بی ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے کہتی، نانا مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ کی امت نے میرے قبر کے سجدے میں بیٹھ پائی، گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ 40 ہے نا، ایک بہن بھائی کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ نہیں کہ آپ کی امت نے میرے اکبر کو مار دیا، نہ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ بھی نہیں کہ آپ کی امت نے میرے قاسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، نہ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ بھی نہیں کہ آپ کی امت نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیا، نہ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ بھی نہیں کہ آپ کی امت نے میرے 6 مہینے کے اصغر کو ذبح کر دیا۔ سنیں گے رونے والوں، نہ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ بھی نہیں کہ آپ کی امت نے میرے بھیا کو ذبح کر دیا، نہ مجھے آپ کی امت سے یہ شکوہ بھی نہیں کہ آپ کی امت نے ہماری چادریں اتار دی۔ میں رو کر کہوں گا ہاتھ باندھ کے بی بی، تو آپ کو یہ سب شکوے نہیں ہے تو پھر کیا شکوہ ہے؟ بی بی ہوگا کہ نانا مجھے آپ کی امت سے بس ایک شکوہ ہے، آپ کی امت نے مجھے میرے بھیا پہ رونے نہیں دیا۔ مجھے آپ کی امت نے میرے بھیا پہ رونے نہیں دیا، نانا ہم روتے تھے شکر پاس آنے والے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو امتحان دیے ہیں جناب زینب نے، قدم قدم پہ امتحان، بھائی کے کو ذبح ہوتے ہوئے 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، یہ بھی زینب کا امتحان تھا، اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی، نہ مار، میرے ماں نے چڑیاں 20 کے پالا ہے۔ شام غریباں خیموں کو آگ لگ گئی، اردو میں بیمار بھتیجے کو رکھ کے باہر آئی، یہ بھی زینب کا امتحان تھا۔ بھائی کے کٹی ہوئی رگوں میں بوسہ دیا اور یہ جملہ کہا، انتا کی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ یہ بھی زینب کا امتحان تھا۔ کربلا کے بعد 11 محرم کو کوفہ کی طرف سفر کیا، قیدی بنا کے سروں سے چادریں لوٹ لی۔ عزادارو جب کوفہ کے بازار میں پہنچے تو ایک عورت تھی جو گھر کی چھت سے کھجوریں سجدے بھی پھینک رہی تھی، ایک بچہ تھا جو بڑا بھوکا تھا، اس نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا، جناب زینب نے روک کے کہا، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے، جو رونے کے لیے رات کے اس پہر میں فرش عذاب پر بیٹھے ہو۔ ایسے ہی عالیہ نے کہا نا، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور ایک گھر کی چھت سے نیچے اتری، عالیہ کے قریب آ کر کہتی ہے، اے بی بی تو جو کہہ رہی ہے صدقہ ہم پر حرام ہے،
دیا آپ نے سن لیا. جگہ جگہ پہ بچے سواریوں سے گرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جس نیزے پہ آقا حسین کا سر تھا نا وہ اس نیزے پہ چلنے سے انکار کر دیا. جو رونے کے لیے بیٹھے اس نیزے نے چلنے سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آئے. سجاد تیرے بابا کے سر والا نیزہ چل کیوں نہیں رہا؟ جناب سید سجاد نے پھوپھی کے ووٹ کی طرف دیکھا. کہا دیکھ میری پھوپھی کا ووٹ رک گیا ہے. جب تک میری پھوپھی کا ووٹ آگے نہیں بڑھے گا میرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا. اس نے کہا سجاد پھوپھی سے کہیں آگے چل. امام نے رو کر کہا ظالم ہمارا ایک بچہ گر گیا ہے. اس نے کہا سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں یہ بہانے کیوں کر رہے ہو؟ سید سجاد نے رو کر کہا او ملعون پہلے ہمارے مرد گرتے رہے اب ہماری غیرت گر گئی. اب ہماری غیرت سکینہ گر گئی ہے. اب ہمارے اپنے آپ کو اونٹ سے ایسے کر گرایا جیسے عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے نہیں گرائے تھے. جناب محمد نے ایک طرف چلنا شروع کیا. ایک جگہ پہ جا کے رکی. یہاں جب منظر دیکھا ایک کالے مرغے والی بیوی ہے جس کی گود میں جناب سکینہ آرام سے سکون سے سو رہی ہے. جناب محمد نے کہا اے مسرور اے بیوی تو نے عالم غربت میں ہماری بچی کو سہارا دیا. اے بیوی میں اپنی ماں سے تیری جنت کی سفارش کروں گی. جناب سیدہ نے دیکھ کر کہا زینب تو ابھی بھی نہیں پہچانی میں تیری ماں فاطمہ اماں تو یاد رکھ. اے زینب تو نے مدینہ چھوڑا میں نے مدینہ اجرکم علی اللہ. عزادارو قید خانے میں پہنچ گئے. میں آ گیا 40 تک قید خانے میں پہنچ گئے. جناب زینب کی شہادت جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی. جناب سکینہ کی شہادت سبب بنی آزادی کا. یزید نے سید سجاد کو بلایا. سجاد میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں. سن لیا آپ نے؟ میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں. کہا ہماری چند شرطیں ہیں. پہلی شرط تبرکات واپس کرو. لوٹا ہوا مال سامان واپس کرو. یہ حرام زادہ کہتا ہے سجاد تبرکات کوئی لوٹ کر کہاں لے گیا کوئی کہاں لے گیا میں تمہیں کیسے دوں؟ اے سجاد میں تمہیں تبرکات کی قیمت دیتا ہوں. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو سنے نہیں اللہ میں تمہیں تبرکات کی قیمت دیتا ہوں. مولا فرماتے تمہارے پاس ایسی کہاں دولت جو میری پھوپھی کی چادر کی قیمت مولا فرماتے دوسری شرط ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجو جو راستوں سے واقف ہو جو ہمیں کربلا دے کر ہمیں اپنے بابا کا تعلق کرنا ہے. تیسری شرط ہمیں ایک کمرہ دیا جائے جہاں ہم اپنے بابا کا ماتم کر سکے. عزادارو اس نے کمرہ دے دیا. شام کی عورتیں آنے لگیں. شام کی عورتوں کو بی بی نے وہ سارے مظالم بتائے. شام کی عورتوں نے بی بی کو آگے پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد چند تبرکات واپس آئے. سید سجاد نے اپنی اماں یزید نے یہ تبرکات بھیجے ہیں. ایک چھوٹی سی گٹڑی تھی. جناب زینب نے کم شام کے اس مکان میں اس گٹڑی کی کانچ کو کھولا. چند چادریں نظر آئی. بی بی نے ایک چادر دیکھی. ام کلثوم میرے قریب آؤ تمہاری چادر آ گئی. ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے. ام فرما یہ تمہاری چادر ہے. چادریں نکال رہی تھی. ایک چھوٹی سی چادر آئی. بی بی نے سکینہ کی کمر کی طرف دیکھا. آگے بڑھی. سکینہ کی کمر میں چادر بچھائی. اب چادروں کو ایک طرف کر رہی تھی. تو رونے کے لیے بیٹھے ہو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہے. بی بی نے دیکھا
کر جابر نے کیوں نہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ؟ حسین کی کمر سے آواز آئی اے نانا کے صحابی حسین کا سلام عطیہ نے کہا کچھ قافلہ آ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، جابر کو گلے لگایا، اے جابر، جابر میرے بابا کو 3 دن کا بخار میں ایسا ذبح کر دیا، جابر عباس کے بازو بلند کر دیے، جابر علی حسن کو ذبح کر دیا، جابر میری مبیوں کے سروں سے چادریں اتار لی، اے جابر میری مبیوں کو بازاروں میں دوبارہ میں پھرایا گیا۔ ماتم حسین